ہم اب میں شروع کروں تو کہاں سے شروع کروں جناب اسپیکر؟ اب یہ تو آج کل کچھ پریشان ہیں، وہ بات ایک کرتے ہیں مگر سیاست ان کا کچھ اور ہے. وہ بطور ان کے جدوجہد کر رہے ہیں آئین کی بالادستی کے لیے، بطور ان کے یہ جدوجہد کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے، بطور ان کے وہ جدوجہد کر رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے. بات اگر کرنا ہے جناب اسپیکر تو صرف ہمارا افواج سے، بات اگر کرنا ہے جناب اسپیکر تو صرف ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے، بات اگر کرنا ہے اسپیکر پاؤں کسی کا پکڑا ہوا ہے جناب اسپیکر تو انہی کا پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. بات ایک کرتے ہیں، سیاست ایک چمکاتے ہیں. اصل میں وہ نہ جمہوریت میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ آئین کا بالادستی میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ رول آف لا میں دلچسپی رکھتے ہیں جناب اسپیکر، نہ جمہوریت میں دلچسپی رکھتے ہیں جناب اسپیکر. اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اپنا ذاتی ایشوز، اپنا ذاتی لیگل کیسز، اپنا ذاتی مسئلے کے رونا دھونا اگر کچھ چاہتے ہیں تو عوام کے مسائل کا حل نہیں چاہتے. اگر کچھ چاہتے ہیں تو جمہوریت کو مضبوط کرنا نہیں چاہتے. صرف اور صرف وہ اپنا ذاتی مسائل کا حل چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس کا پاؤں پکڑنا پڑے گا اگر وہ. تو اس لیے وہ سیاستدانوں کو تو انکار کر رہے ہیں، آپ سے بات نہیں کرتے. بڑے جمہوری قدم آئین کا بالادستی رکھتے ہوئے سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے. آئین کا بالادستی رکھنے کے لیے انہی لوگوں کو جن کو جناب قائد حزب اختلاف لیکچر دے رہا تھا آئین پہ اور آئین کا بالادستی پہ کہ سیاست میں مداخلت نہ کرو، انہی کو تو وہ پاؤں پکڑ کے زبردستی مداخلت کروا رہے ہیں. یہ تو غیر سنجیدہ ہے جناب اسپیکر، یہ منافقت کا سیاست ہے جناب اسپیکر. یہ منافقت پاکستان کے عوام کے ساتھ منافقت ہے، یہ ہمارا جمہوریت کے ساتھ منافقت ہے، ہمارا پارلیمان کے ساتھ منافقت ہے. جب تک یہ منافقت جاری رہے گا تو ان کا رونا دھونا جاری رہے گا جناب اسپیکر. اگر وہ کچھ جمہوریت کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ کچھ آئین کے بالادستی میں کوئی واقعی دلچسپی رکھتے ہیں، ابھی آپ نے بھی تقریریں کرنی ہے، رول آف لا میں آپ نے بھی تقریریں کرنی کوئی ہے، اس طرح نہ کریں. واقعی دلچسپی رکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. مگر اگر یہ ڈرامہ جو یہ کر رہے ہیں یہ انہیں کرنا ہے تو اس کا نہ ان کا کوئی فائدہ ہوگا نہ پاکستان کے عوام کا کوئی فائدہ ہوگا جناب اسپیکر. یہ غیر سنجیدگی دیکھیں ان کے، یہ تو ہر بار، اس بار اور ہر بار ایسے تحفے دیتے ہیں جناب اسپیکر. جب بھی وہ کسی صوبہ کو سنبھالتے تو تحفہ. پچھلی دفعہ پنجاب کو بزدار کی صورت میں تحفہ. یہ جو تحفہ دیا ہے انہوں نے پختونخوا کو تو اتنا ڈرامہ باز ہے جناب اسپیکر، میں آپ کو کیا بتاؤں. حقیقت کچھ اور ہے، دکھاتا کچھ اور ہے. یہی شاید ان کا سیاست ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے، اصل میں کسی اور نے بنایا ہے جناب اسپیکر.
اور اس کا تو ماشاءاللہ جناب اسپیکر اتنا سیٹنگ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ تو سب سے پہلے کس سے ملتا ہے جناب اسپیکر؟ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ تو ہمارا دوست، میرا تو بھائی، آپ کو موقع ملے گا بولیے گا. میرا تو بھائی محسن نقوی صاحب سے ملتا ہے جناب اسپیکر. اس طرح نہ کریں آپ نے بھی بولنا ہے. بچہ ہے جناب اسپیکر، اتنا اچھا بچہ ہے آپ کا تحفہ. تو پھر اب خان صاحب کو کیا منہ دکھائے؟ خان صاحب کو یہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے ہر دن جناب اسپیکر، ہوائی فائرنگ بیان دیتا ہے. تو ہمارا معصوم گورنر پختونخوا کے خلاف بیان تو گورنر صاحب کے لیے، خان کو تو بھی خوش رکھنا ہے اور سی ایم بھی رہنا ہے جناب اسپیکر. مئی 9 جیسا سنگین واقعہ کو مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنا جو ملیٹنٹ ونگ اس مئی 9 میں انوالو تھا ان کا مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان سے ڈسٹنس کرنے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر یہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب اسپیکر، اگر یہ مئی 9 کا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کا رونا دھونا جاری رہے گا، ان کو بھگتنا پڑے گا. ان کا حق ہے کہ جمہوری احتجاج کرے، ان کا حق ہے کہ پرامن احتجاج کرے. سازش میں ملوث تھے، اگر وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ سارے کے سارے گنڈے انڈے ہی ہے. بھائی آپ کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے، بیٹھو. ان کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جناب اسپیکر، اس نے مئی 9 کی کو اٹیمپٹ کو، مئی 9 کی دہشت گردی کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے ساتھ کیسے ملایا ہے. ان غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت اور کہاں یہ دہشت گردی جو مئی 9 پہ ہوا تھا. نہ صرف ہم اس کا مذمت کرتے جناب اسپیکر، مئی 9 پہ ان کا سو کال لیڈر کو نیب نے گرفتار کیا. وہ ایک رات جیل سے اتنا گھبرا گیا جناب اسپیکر کہ اس نے اعلان جنگ کر دی. اس نے اپنے سیاسی کارکنوں کو ہدایت دی کہ حملہ کرو، ملٹری انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کرو، شہداء کے مونیومنٹس پہ حملہ کرو. ہم شہادتیں دے کے نسلوں کو اپنا کندھے پہ اٹھا کے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہیں اور محب وطن لوگ یہ اپنے انگلی کٹا کے ایک رات جیل میں گزار کے پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. ان کا لیڈر رو رہا ہے. مجھے نکالو. اس لیے پھر لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ حقیقی آزادی نہیں، یہ تاریخی آزادی نہیں، یہ لیڈر کا رونا دھونا بند کرنا ہے، کچھ سامنے دکھانا ہے، کچھ پیچھے کچھ اور کرنا ہے. یہ ہے ان کی سیاست، یہ ہے یہ سیاسی جماعت.